السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی ویڈیو اس مقدس سرزمین سے متعلق ہے کہ جس کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام خانہ کعبہ سے مسجد اقصی بیت المقدس تک، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں۔ یعنی قرآن کی روح سے بیت المقدس اور اس کے اطراف بابرکت ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے کہ جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک درے جتنی جگہ میسر ہونا افضل ہے پوری کائنات سے کہ جہاں سے بیت المقدس کو دیکھا جا سکے۔ لیکن 40 دن سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا ہے، یہ مقدس سرزمین مسلمانوں کے خون سے رنگی جا رہی ہے، وہ خون جو کعبہ سے افضل ہے۔ امت مسلمہ کے ہزاروں فرزند شہید کر دیے گئے ہیں۔ قبلہ اول کی سرزمین، اسراء و معراج کی سرزمین آج امت مسلمہ کے بیٹے اور بیٹیوں کے لیے جنازگاہ بن چکا ہے۔ اس بابرکت سرزمین سے آنے والی ویڈیوز میں ہم بچوں کو موت کی تمنا کرتا پاتے ہیں، ہم والدین کو ان کی اولاد کی شہادت پر مکمل طور پر مطمئن پاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی اولاد کو اپنی راہ میں قبول کیا۔ جی ہاں، ارض مقدس کے مسلمان شہادت سے نہیں ڈرتے، بلکہ وہ تو موت سے اس قدر محبت کرتے ہیں کہ جتنا ان کے بزرگ دشمن اس دنیا سے محبت کرتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اور ہمارے سامنے ان محترم بزرگ کی ویڈیو بھی ہے جو اپنے پوتے اور پوتیوں کی میت کے ساتھ مخاطب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جا کر بتانا کہ آپ کی امت نے ہمیں تنہا چھوڑ دیا۔ بھائیوں، ہمیں فلسطین کے مسلمانوں کے لیے ڈرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ تو یہ بات ثابت کر چکے ہیں کہ ان کا توکل صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ہے۔ وہ یہ جانتے ہیں کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ وہ اس دنیا میں آگ کا سامنا کر رہے ہیں، لیکن قیامت کے روز وہ سرخرو ہوں گے۔ وہ تو اس بات پر پورا اترتے ہیں کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کی جانوں اور ان کے مالوں کو اس بات کے بس خرید لیا ہے کہ ان کو جنت ملے گی۔ وہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں جس میں قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں۔ ہمیں تو اپنی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ آج تو ہم اس دنیا میں آگ سے محفوظ ہیں، لیکن قیامت کے روز ہمیں اس آگ سے کون بچائے گا جو اس سے 70 گنا زیادہ شدید ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا مسلمان ایک جسم ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ مسلمان ایک امت ہے اور ان کی ایک زمین ہے؟ تو کیا اس روح سے یہ مسئلہ محض غزہ کا مسئلہ ہے، یا کیا یہ مسئلہ محض فلسطین کا مسئلہ ہے؟ کیا یہ عرب یا عجم کا مسئلہ ہے؟ ہرگز نہیں، یہ مسئلہ ہے امت مسلمہ کا جو ایک جسم کی مانند ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جسم کا ایک عضو تو جل رہا ہو، کٹ رہا ہو، لہو لہان ہو رہا ہو، اور باقی جسم اس کو محسوس ہی نہ کر سکے، وہ اس تکلیف کا ازالہ کرنے کے لیے کچھ کرنے کو تیار ہی نہ ہو؟ ہم اس امت، وہ امت کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باقی تمام امتوں پر گواہ بنا کر بھیجا، اس عظیم امت اور اس کے عظیم ماضی کو دیکھتے ہیں جو اس نے 1300 سال اسلام کے تحت حکمرانی کر کے گزارا، جس دور میں اس نے تمام بیرونی دشمنوں کا متحد ہو کر مقابلہ کیا، جس دور میں اس امت نے بیک وقت روم و فارس جیسی سپر پاورز کو شکست دی، جس کے خلیفہ معتصم نے ایک عورت کی پکار پر انطالیہ کی طرف فوج روانہ کر دی، جس کے بہادر جنرل محمد بن قاسم نے ایک قافلے کے لوٹے جانے پر راجہ داہر کو شکست دی، جس کے سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو آزاد کروایا صلیبیوں سے، جس کے بہادر کمانڈر طارق بن زیاد نے کشتیاں جلا کر یہ بات ثابت کر دی کہ مسلمان 2 اچھائیوں میں سے ایک کے طلبگار ہیں، فتح یا شہادت، جس کے جنرل ٹیپو سلطان نے انگریزوں کو ناپو چنے چلوا دیے۔ آج ہم اس امت کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس میں اس کے اسلاف کی جھلک نظر آتی ہے، لیکن جب ہم اس کے حکمران اور ان کی بے وقت مذمت اور بیانات کی طرف توجہ کرتے ہیں تو ہمیں میر جعفر اور میر صادق کی جھلک نظر آتی ہے۔ یہ مسئلہ ہے منظم فوج کا نہتے شہریوں پر مظالم ڈھانے کا، یہ مسئلہ ہے جدید ہتھیاروں کا اور دوسری طرف
باورچی خانوں میں بنے راکٹس کا۔ یہ مسئلہ ہے مغربی طاقتوں کا یہود کی حمایت کا، اور دوسری طرف مسلم حکمرانوں کا محض امداد پہنچانے کے لیے بھی امریکی اور یہود کی درخواست کا۔ ہم غزہ میں اپنے بھائیوں اور اپنی بہنوں، اپنی ماؤں، اپنے بزرگوں کے لیے دعا گو ہیں۔ ہم ان کی ہر طرح سے مالی امداد کرنے کے لیے بے قرار ہیں، مگر محض یہ دھوکہ ہو فلسطینیوں کے ساتھ نہیں، کیونکہ وہ تو سرخرو ہو چکے ہیں، بلکہ قیامت کے روز خود اپنے ساتھ، اگر ہم یہ مان لیں کہ دعائیں اور مالی امداد کافی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا واضح حکم ہے وَإِنِ اسْتَنْصُرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، اور اگر وہ دین میں تم سے مدد چاہیں تو تم پر مدد دینا واجب ہے۔ اور فرمایا انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، نکلو جہاد کے لیے ہلکی جان سے چاہے بھاری دل سے، اور اللہ کی راہ میں لڑو اپنے مال اور جان سے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر جانو۔ اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل۔ اے ایمان والوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو تم بوجھل ہو کر زمین کی طرف جھک جاتے ہو؟ کیا تم آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی سے راضی ہو گئے ہو؟ سو آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کا ساز و سامان کچھ بھی نہیں، مگر بہت ہی کم حیثیت رکھتا ہے۔ اور در حقیقت اس مسئلے کا یہی حل ہے، اور اس کے علاوہ کوئی حل نہیں۔ اس وقت ان نہتے مجاہدین کو اس بات کی ضرورت ہے کہ امت مسلمہ کی افواج اپنے اسلحے سمیت ایک صف میں کھڑے ہو کر ان کے ساتھ جہاد کریں، اور فتح کے بعد ایک صف میں کھڑے ہو کر بیت المقدس میں نماز ادا کریں، جہاں ہزاروں انبیاء کی پیشانی سالار انبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں جھکی۔ تو یہ پیغام امت مسلمہ کی طرف سے ان کی افواج کے لیے ہے کہ اے ہماری افواج، اے صلاح الدین ایوبی کے جانشینوں، اے سلطان فاتحہ کے فرزندوں، حرکت میں آؤ، حرکت میں آؤ ان بزدل یہود کے خلاف کہ جن کی بزدلی اور کمزوری 7 اکتوبر کو پوری دنیا کے سامنے ہو گئی۔ حرکت میں آؤ ان ظالم یہود کے خلاف کہ جن پر قیامت تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ذلت اور رسوائی مقدر ہو چکی ہے، اور قیامت کے بعد ہمیشہ کے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ حرکت میں آؤ اور مسجد اقصیٰ کو آزاد کرواؤ، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے فتح بہت قریب ہے۔ اے امت مسلمہ کی افواج، مسجد اقصیٰ تمہیں پکار رہی ہے، فلسطین کی مبارک سرزمین تمہیں پکار رہی ہے، اللہ کی نصرت تمہیں پکار رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تمہیں پکار رہی ہے، تو تم کیا ارادہ کرتے